بھائی اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فلا یغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تم لوگوں کی لینڈ کروزر, لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ کامیاب تو یہ لوگ ہیں. نا یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. جس کے پاس لینڈ کروزر ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. جس کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. آج بڑا دوڑ لگی ہوئی نا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. ہر آدمی یہی باتیں کر رہا ہے, ہر آدمی اسی بات میں لگا. میں کل آغا خان ہاسپٹل گیا, کسی کام سے گیا آغا خان ہاسپٹل. وہاں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے مردے دیکھے ہوں گے آغا خان میں, کوئی بہت بڑے مردے کا بتاؤ. بڑا وی آئی پی قسم کا مردہ. مردے بھی چھوٹے مردے, غریب آدمی رکشے والا ٹکرا کے مر گیا, گٹر میں گر کے مر گیا, چھوٹا مردہ ہے. ایسے بھی مردوں کی یہ والی قسم بھی ہوتی ہے نا. غریب آدمی کیسے مرتا ہے؟ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, گر گیا اندر, 3 دن بعد اس کی لاش نکلی اندر سے. یہ خود ہی گٹر نے اگل دیا. کیا خیال ہے کہ بس کب تک برداشت کروں بھائی میں, اب نکلو باہر. یہ غریب آدمی بیچارے کی یہ اوقات ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے کہا غریب تو بہت مرتے ہوئے دیکھیں, کوئی بڑے بڑے وی آئی پی قسم کی میتیں بتاؤ یار. پھر اس نے بڑے بڑے بلڈروں کے نام لیے. وہ میں تو اب بلڈنگوں کے نام نہیں لوں گا, ان کے وارثین بولے ہمارے ابا کا مفتی صاحب ایسے تذکرہ کر رہے ہو. بڑی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگیں جن کی آج کراچی میں کھڑی ہوئی ہیں, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ارب پتی لوگ. مجھے کہنے لگے کچھ دن پہلے ایسا بڑا بلڈر آیا, کوئی خاص بیماری نہیں تھی, تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ تھا, تھوڑی دیر میں انا للہ. وہ ڈاکٹر بتا رہا ہے آغا خان, کہہ رہا ہے میں خود اس کی لاش پہ حیران تھا یار, اتنا بڑا بلڈر ایسے 2 منٹ کے اندر گیا. اور پھر اس کے جو وارثین کی دولت پہ لڑائی ہوئی ہے, ابا کی پینٹ سے بھی کچھ نکل رہا ہے تو نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے, وہ لڑ رہے ہیں, ابا کے جنازے کی فکر نہیں ہے, لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں مرغوں کی طرح. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بھائی تو یہ پیسہ لے کے تیرا بھی وہی انجام ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں جو تیرے باپ کا انجام ہوا ہے. عزت کے ساتھ پیسہ حاصل, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنا حق چھوڑ دو, آپ اپنا حق لو, مگر اس سے عزت کے ساتھ لو, اس سے دل لگانے کی کوشش مت کرو. دنیا کمائی جائے گی, دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جو چیزیں فنا ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کمایا بھی جاتا ہے, کھایا بھی جاتا ہے, استعمال بھی کیا جاتا ہے, لیکن ان سے محبت نہیں کی جاتی. محبت اس سے کی جاتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ماں باپ کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا ہوگا. بیوی کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ اب لوگ گھبرا جاتے ہیں بات سن, لوگ کہتے ہیں یار یہ والی اگر وہاں بھی ملے گی تو پھر جنت کس کام کی ہوگی؟ تو آپ کو بھی تو وہی, اس کو بھی تو وہی والا مل رہا ہے, پرانا والا میاں. تو جب وہ صبر کرے گی تو میرے بھائی آپ بھی کیا کر لینا, صبر کر لینا. ایک خاتون کا میاں عجیب سا تھا نا, اس نے مجھے فون کیا, بیچارہ کہیں شادی ہو گئی اس کی کسی آڑے ترشے سے آدمی سے. تو پہلے میں بہت فون اٹھایا کرتا تھا, تو خاتون کہنے لگی مفتی صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ, پرسنالٹی نہیں ہے, کیا جنت میں یہی والا ملے گا؟ میں نے کہا بالکل یہی والا ملے گا. یہ تو رشتہ جب ہاں اس کے مرنے کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے کسی خاتون کی تو جو آخری والا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا. تو میں نے کہا یہی والا ملے گا. تو کہنے لگے ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس کو, جنت میں یہ کہ میں نے کہا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. یہ اس ڈیزائن میں نہیں ہوگا, اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, اس کے جتنے کھڈے ہیں وہ پہلے فلنگ ہوگی. جیسے گاڑی جاتی ہے نا, جتنے کھڈے ہیں فلنگ ہوتی ہے, بھرائی ہوتی ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, کلر پورا کمپنی چینج کر دیتی. تو میں نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا, اس کی بھرائی ہوگی, کلر چینج ہوگا, پورا تیار کیا جائے گا. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا اس کے اندر وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے. حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور اکثر نہیں ہو, تو آپ پریشان نہ ہو, ٹینشن نہ ہو, یہ ڈیزائن چینج ہو کے ملے گا. پھر تھوڑی اس بیچاری کو تسلی ہو. تو رشتے تو میرے بھائی یہی رہیں گے, باقی دنیا کی جتنی چیزیں ساری ختم. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو برزخ میں ہماری اپنے رشتہ داروں سے تو ملاقات ہوتی ہے, ہماری اپنی پراپرٹی سے ملاقات نہیں ہوتی. وہ ہم بعد والوں کے لڑنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہو کہ اب تم کھیلو. وہ ایک بڑا زبردست چٹکلا ہمارے ایک دوست نے لاہور میں انہوں نے بھیجا کہ ایک آدمی نے قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے. یہ بس سنو, میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے اور بولا 1 کلو گوشت دے دو. تو قصائی نے بولا ٹھیک ہے بھائی 1 کلو بنا دیتا ہوں. اتنے میں ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا 10 کلو دے دے. قصائی 1 کلو والے کو چھوڑ کر کس کو دینے لگا؟ اس کو غصہ آ گیا, بھائی وہ 10 کلو والا میرے بعد آیا ہے تو اس کو پہلے. اس نے کہا بھائی بڑا کسٹمر ہے, 10 کلو والے کے سامنے 1 کلو والے کو کون لفٹ کراتا ہے؟ وہ ناراض ہو جائے گا. اس نے کہا یہ اتنا گوشت کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے, جن بیوہ عورتوں کے پرانے شوہروں کے پاس بڑا پیسہ تھا. انہوں نے پیسہ بنا کے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا, تو جیسے ہی خود نہیں استعمال کیا ان لوگ, جیسے لوگ بچاتے ہیں نا, کھاؤ نہیں, بچاؤ 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 بچاؤ, بحریہ کے پلاٹ خریدو, پراپرٹی خریدو, بینکوں میں رکھو, گولڈ خریدو. تو وہ ساری زندگی بچانے میں لگے رہے اور مر گئے. اب ان بیواؤں کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا, میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا.
اب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت تھی کس کی؟ میاں کی. تو اس آدمی نے کہیں میرے بیانات سنے ہوئے ہوں گے مفتی طارق مسعود, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا, بھائی میں نکاح کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے. تو پیسہ اب ملے نہ ملے, بیوی تو پکڑو نا کہیں سے, بیوہ ہی پکڑ لو. تو اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے. اب ان عورتوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, پرانے میاں بہت پیسہ چھوڑ کر گئے تھے, ان کو ضرورت تھی 1 عدد میاں کی, ان 4 کو 1 عدد میاں مل گیا. اب یہ ان کے پیسے پہ 10-10 20-20 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ پیسہ پرانے آدمی کا, مزے کون اڑا رہا ہے؟ نیا آدمی, وہ بچانے میں ہی لگ گیا. اس نے فوراً بولا 10 کلو گوشت میرے لیے بھی تیار. بولا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور سے شادی کرے اور وہ بغیرت میرے پیسے پہ میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. بڑا گہرا سبق ہے اس میں. اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے پیسے پہ کوئی اور بغیرت میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. اگر میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے کوئی شادی کرتا ہے اپنے خرچے پہ کرے نا, میرے خرچے پہ کیوں کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ, حدیث میں آتا ہے تمہارا پیسہ وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, بس باقی سارا تمہارے وارثوں کا ہے. تو وارثوں کی فکر کرو, بچوں کو لوارث نہ چھوڑو, لیکن ایک حد تک فکر کرو نا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آپ نے جانا ہے لاہور جانا ہے مثال کے طور پر, تو آپ کے ساتھ اس ڈبے میں, ٹرین کے ڈبے میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے دوستی کرتے ہو تاکہ سفر آپ کا اچھا گزرے. اچھا راستے میں ملتان آتا ہے, ان میں سے ایک نے ملتان, ان تینوں نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا تھا. آپ نے کہاں اترنا ہے؟ لاہور پہ. آپ کو انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی ہم ملتان اتریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ ملتان اتر جانا, میں کہاں اتروں گا؟ لاہور. تو چلو ملتان تک گپ شپ لگا لیتے ہیں, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. اب آپ نے ملتان تک اتنی محبت کر لی ان سے کہ اب وہ ملتان اتر رہے ہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے تنہا یہاں ہے بھائی, کیوں جا رہے ہو؟ اب لوگ دوسرے مسافر آ کے بول رہے ہیں بھائی تمہیں ٹینشن کس بات, تمہارے بال کیوں اڑ رہے ہیں سر کے, تم ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لوگ بولیں گے نا کہ بے وقوف آدمی, جب تمہیں پتا تھا کہ ان کا اسٹیشن الگ ہے تمہارا الگ ہے, تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ان سے دل لگاتے, اس سے زیادہ ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی یہ جو پراپرٹی ہے نا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور یہ بلڈنگ, ان کا اسٹیشن الگ ہے, ان کا اسٹیشن بہت دور ہے. یہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ چلتے رہیں گے, یہ آپ کے بعد اگلے پہ, اگلے کے بعد اگلے کے پاس, اس کے بعد آپ کا اسٹیشن بہت جلدی آنے والا ہے. آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہو, آپ نے حیدرآباد پہ اتر جانا ہے, اور جو مسافر بیٹھے ہو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو آپ ایسوں سے دل لگا رہے ہو کہ حیدرآباد تک آپ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد وہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. کیسا دل لگا رہا ہے انسان اس دنیا سے بھائی, ان بلڈنگوں سے, ان عمارتوں سے, ان گاڑیوں سے, ان بنگلوں سے. مسافر خانہ ہے, اتنا دل لگاؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو. وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا, ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے, ہر ایک کو کیا کہتا تھا بھولے سے؟ اپنی بیوی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا, پٹتا, لوگ مارتے, تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو بچ جاتا. ایک دن کسی نے کہا کم وقت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے, کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے؟ تو نے بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی, کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا. کہہ رہے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ, اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکتے. تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے, کیونکہ یہ چھن جائے گی. احبب من شئتا فانک مفارق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم. میں زیادہ تر ٹینشن میں دولت مندوں کو دیکھتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, دولت مند کے پاس, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں, اور جن کے پاس دنیا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں, ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. جیسے جیسے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو جس ملک میں ترقی جتنی زیادہ نظر آئے گی, ٹینشن کا ریشو اس میں اتنا زیادہ. یعنی ملک اگر ترقی زیادہ کر رہا ہے تو اس میں ٹینشنیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی فنا ہونے والی چیز سے دل لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا
بے وقوف. اور مالدار آدمی زیادہ دل لگاتا ہے مالدار دولت سے. غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو دل کس سے لگائے گا وہ؟ دیکھو دل اس سے لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے، جو نہیں ہے اس سے دل نہیں لگتا. لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی عورت سے، جس عورت کو دیکھا ہو، جس کے ساتھ رہا ہو، اس سے عشق ہوگا، یہ جس کو دیکھا ہی نہیں اس سے عشق ہو جائے گا. بھائی بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو عشق ہو گیا نا. آج کی عورتیں بھی تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے سنتی ہیں مگر عشق ہوتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جو چیز دیکھی نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ رہے نہیں ہیں، اس سے آپ کو عشق نہیں ہوتا، چاہے کیسے تذکرے سنتے رہے آپ بیٹھ کے. تو دولت مند آدمی دولت کو دیکھتا ہے، وہ گاڑیوں کے مزے دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ پیسے کی نشہ دیکھ چکا ہوتا ہے، لہذا اس کے دل میں پیسے کی، عزت کی، شہرت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم. اور اللہ بعض دفعہ تو زندگی میں ہی چھین لیتا ہے یہ چیز. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو فقیر ہو گئے، روڈ پہ آ گئے. کتنے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگتی ہے، اللہ عزت چھین لیتا ہے. کتنے باڈی بلڈر، صحت مند، وزن اٹھانے والے، اچانک کوئی خطرناک بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گئے. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے، اندر سے دیمک کی طرح کھاتی. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے فیکٹریوں کے مالک، وہ پرانا قصہ ہو گیا، اب ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے مالک کہنے لگے، اچھا داڑھی بھی، نمازی بھی، کہنے لگے مفتی صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میرا یہ بزنس ختم نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی رکشے والے نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ رکشا بھی نہ چھن جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. نہ وہ نہیں، وہ اس کو نہیں ہوگی یہ ٹینشن. فیکٹریوں کے مالک کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. حالانکہ ٹوپی بھی، کسی بزرگ سے بیعت بھی، اور اتنی بڑی داڑھی بھی. میں نے کہا محترم آپ اوپر سے دیندار بن گئے ہو، آپ اندر سے دیندار. میں نے کہا آپ اس دنیا ان دیواروں سے، اینٹوں سے، ان مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا محبت بہت کرتے ہو. کہہ رہے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، آپ یہ فرض کر لو کہ چھن گیا ہے، سب کیا ہو گیا، فینش، ختم. روڈ پہ آ گئے، گھر والوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکل. فرض کر لو، فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی بند ہو گئی. بس یہ آخری بات ہے کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی کیا ہو گئی، اب شروع. لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو. میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی. میں نے کہا اتنی خرابی ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے، منہ سے بول لو نا، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا، تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی. ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی، پاگل بیچاری، دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کا. لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے، اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی. لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی. صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندی ہوئی مرغی بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں، بہت نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ، یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ.
یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا, بہت تیز گرم ہے. میں پیتا گرم ہی ہوں, لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے, پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے, تو پتہ ہے کیا ہوگا, کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے, تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا. میں گرم ہی پیتا ہوں, لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا, تو ٹائم بہت لگے گا, اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی, کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا. خیر, اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی, وہ چائے تھوڑی بن گئی, وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا, باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے, اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر, تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا, بریک, یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا, ابھی ولاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے, ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا, تو وہ ٹینشن فری, اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے, تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا, یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ان سے پوچھ لینا, تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا, ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے, کوئی آواز آئی کسی قبر سے, اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب, خیریت سے, کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, ایسا ہی ہوگا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا, ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, رہائشی علاقے ہیں, وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی, کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی, کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے, غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں, مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا ہے, امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ, ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں, ٹوپی میں, بالکل ڈیفرنٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لے بھائی یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے ہوئے, یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا, میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کے, بھائی یہ لوگ ہیں, یہ قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آڑا ترشا ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے, بولو ختم. اسی لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے, چماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیڑ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو, یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی, چیخ و پکار بالکل نہیں ہے, تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں, تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی, جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسی تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا, درد ہو رہا ہے, مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا, تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے,
ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے بے صبری؟ تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں دو قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے پیچھے، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں، ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا، وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہے. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے، یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی، ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی، اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے دو حل ہیں، یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چپیٹ ادھر سے لگا دیا، ایک ادھر سے لگا دیا، تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ باغی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے، یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا، اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں، ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں، تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ، یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خامخواہ کی ٹینشن، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا، اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی، وہ حوالے. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں، ان کا طریقہ ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا، ورنہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا. وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ چپ گیا ہے میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کسی بھی انسان کے چب سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں، لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں. یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں، یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی، اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتی. تو
ایک طریقہ یہ ہے، شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو، مرغا نہیں پال سکتے، کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے، یار تیرا مرغا کہاں کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے، ہم ترقی یافتہ قوم ہے، یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا، قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو، اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا، میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی، وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو، یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے، دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ برک دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو، بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں، رکشوں میں لٹک لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو. لوگوں کی کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی، کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو، اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں حقوق کے اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو، لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت، یہاں پہ چھیچڑے بیچڑے پھیلتے ہیں، خون پھیلتا ہے. جن کو خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا، یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں، مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے، لگژری بنا کے، اتنی سہولتیں، نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے، کبھی نلکا کھولو تو پانی آ رہا ہے، بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے، اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے پورے گھر کا، وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہے کر لو. واش روم میں بیٹھو، اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کہ اب میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کے. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا، یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے، تمیز سے، کوئی چیختا نہیں ہے ایک دوسرے کی، رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی ٹینشن سرے سے ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا، اور ان سب کی ایک ہی ٹینشن ہی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے؟ بھائی ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں، نام نہیں لوں گا میں، ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی. یار یہ لٹک لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے، دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے، تو یہ لٹک لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ؟ جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے. ناکام. چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑ کے چلا گیا، چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا، اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا، پیسہ پیسہ پیسہ، انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے، لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے، وفا بھی ہے، محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا، آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا، آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے خودکشی. اولاد چھوڑ کے چلی گئی، باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں، وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے.
بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا, بجلی کا بل بھی تو دے گا, گھر کا کرایہ بھی تو دے گا, بچے بھی تو پیدا کرے گا, اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا, بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہی ہے, پکڑا نہیں جائے گا, مانے گا تو میرا بیٹا ہے, یہ ساری میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے, کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو, اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا, جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں, ان حدود کو, ان لمٹ کو کراس مت کرنا, چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنوارے تھے, خوبصورت تھے, بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی, اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں. وہ کیوں بھائی, اللہ کی ایک حدود ہے, میں اس لمٹ کو, اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا, وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا, وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا, دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ, آپ کیا سمجھتے ہو یہ کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو, کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی, آپ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے, آپ اپنی آواز پست رکھو گے. ان کو وہ قومے میں چلے گئے, وہ ٹی بی کے مریض بن گئے, آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا, میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو باپ قومے میں گیا ہوا ہے, 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت بولو. بتاؤ جس آدمی نے 10 سال باپ قومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو, اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے, چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو, تو میرے باپ کو سنبھال. اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو, کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے, اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی. وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا. وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے, دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. پھر اولاد پہ بھی سختی, گوروں نے تو کہا ایک ڈانٹ بھی نہیں سکتے, تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں, جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹکون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی, نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتا چلے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے, نہیں مان رہا تو کیا کرے بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے, بیگم کیا کر رہی ہے, برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے, یہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا, کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا, تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی, نافرمانی, تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو, آپ سب کیا کرو, آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ
پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں. تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں, یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی, انہوں نے نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا گیا, آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. یہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے بھائی, ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا, بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے؟ سوری. تو اب کیا کہوں میں, وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر؟ سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن. پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نہیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, علماء کا احترام, پھر علماء عین نہ پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نہ پورے طبیعت سے نکلتے ہیں. پھر تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو اسے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس وہ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی
टेंशन से बचाओ। खैर वो कह रहे हैं एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा खुदूदान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही है। तो हकीम बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कौन से मुल्क में जंग हो रही है भाई? ये भी फिलिस्तीन और शाम का तो सुना था। कह रहे खुदूदान मैदा में। तो कह रहे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कोई नई जंग छिड़ गई है? कह रहे खुदूदान मैदा पेट, कह रहे ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है। बात क्या कर रहा था ये पता नहीं कहां से कहां चली गई। हाँ, जब इंसान गलत होता है ना तो फिर वो बड़ी तजवीज के साथ, ये मैं वाकया किस पे सुना रहा था यार, नहीं थप्पड़ पे नहीं, हाँ बहू जो कहती है ना शरअन मेरे ऊपर सास की खिदमत लाजिम नहीं है, और फिर वो एक दो स्कॉलर्स हैं उनके बयान लगा देगी, तो इसको जरा सास बनने दो, फिर जब इसकी बहू इसको ये जवाब देगी ना तो फिर इसको लगेगा कि ये कितना कड़वा जुमला है, किस कदर बदतमीजी है, बदतहजीबी है कि घर में बड़े मौजूद हैं और वो आपसे कोई छोटा मोटा काम नहीं कहते कि उसको गुलाम बना के रखो बिल्कुल ही उसको रिमोट कंट्रोल की तरह, लेकिन कोई बड़े और छोटे का फर्क तो घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेज थोड़ी सारी चीजें अंग्रेजों से ले रहे, अंग्रेजों में छोटा बड़े सब बराबर हैं। बेटे के जो हुकूक है वही किसके हैं? बाप के हैं। पता ही नहीं चलता इनमें, बाप बस साइज से पता चलता है कि ये बेटा होगा और मे भी हो सकता है ये कौन हो, यानी अगर इत्तेफाक से बेटे का कद लंबा है तो आप बेटे को बाप समझना शुरू कर दोगे। आप साइज से पता चल रहा होता है कि यार देखने में ये हमें लग रहा है कि बेटा बेटा सा, और ये क्या लग रहा है? बाप बाप सा लग रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये भी बहुत ही जो खानदानी है गोरे उनकी बात कर रहा हूं। अभी एक गोरे की ऐसा वाकया आया ना मेरे सामने, मैं तो बेहोश होने लगा। बहुत बुजुर्ग थे उनके, उसने अपने बेटे पे ये पाबंदी लगाई है। अच्छा अमेरिका दूसरे मुल्कों से बहरहाल बेहतर है, आप दूसरे मुल्कों में जाओगे ना वो तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। तो उसने अपने बेटे पे पाबंदी लगाई, ये अमेरिका का वाकया है क्योंकि वो निस्बतन बेहतर है, कि 10 बजे के बाद, मुझे बता रहे हैं एक साहब ना कि वो सारे गोरे ऐसे नहीं है मुफ्ती साहब, बाज लोगों के फैमिली रिलेशन बहुत मजबूत है। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल था कि भाई उसकी तो डॉटर इन लॉ जो है वो ससुर की खिदमत कर रही होगी और जो है वो सास की खिदमत, वो बड़ी फैमिली सिस्टम मजबूत की मिसाल देखो आप, इतना मजबूत फैमिली सिस्टम कि बाप ने बेटे को कहा कि अगर तू 10 बजे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिला ना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक गर्लफ्रेंड पर कोई पाबंदी नहीं, 10 बजे के बाद अच्छे बच्चों की तरह कहां है घर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत सिस्टम अल्लाह ने, बहरहाल उन लोगों के में तो वो भी शायद बख्शिश हो जाए उसकी इसी बेस पे, लेकिन मेरे भाई तो या तो पूरे उधर हो जाओ मेरे भाई, या किधर हो जाओ, इधर हो जाओ। इस्लाम ने बहुत बैलेंस रखा है हर चीज में, तभी अल्लाह ने कहा वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने मुअतदिल उम्मत बनाया है, बैलेंस उम्मत बनाया है। तो बैलेंस का मतलब ही ये इफरात और तफरीद के बीच में है इस्लाम। ना ऐसी आसाइशें दी हैं कि आपकी खोपड़ी आउट हो जाए और कोई छींक भी मारे ना तो आप बेहोश हो जाएं, और ना अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई हैं कि हम डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं। बताओ एक महीना रमजान कितना मुश्किल है, लेकिन कोई डिप्रेशन में जाता है उसकी वजह से? यार 25 रोजे हो गए, अब मुझसे नहीं रखा जा रहा, अब मैं डिप्रेशन की गोलियां खाऊंगा। ऐसा बेहतरीन रखा अल्लाह ताला ने। हाँ 2 महीने के रख देते, हो सकता है फिर टेंशन होती, फिर टेंशन होती। तभी जिन लोगों को होता है ना कि ये ईद 29 दिन की क्यों हो गई, मैं उनसे कहता हूं तुम एक दिन और रख लो रोजा, हम तो ईद मनाएंगे, क्या ख्याल है? तुम एक दिन और रख लो। वो रखते नहीं है, बस वो टेंशन में आते हैं, हाय रमजान चला गया, तो भाई तू कल से अगले शवाल से दोबारा शुरू करते 1 महीने के रोजे, इतनी टेंशन में क्या हुआ? तो ड्रामेबाजी चल रही होती है बहुत ज्यादा। तो इस्लाम ने कैसा एतदाल वाला रास्ता दिया ना, नमाजों की टेंशन अल्लाह ने दे दी। ये ऐसी टेंशन है जिस टेंशन से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में बोलो नहीं जाता, बल्कि होता क्या है, थोड़ी देर की टेंशन है लेकिन सुकून घंटों का मिल जाता है इंसान। नजर की हिफाजत करने का हुक्म दे दिया। अब नजर की हिफाजत से क्या फायदा होता है? वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशन होती है, इश्क मुआशकों से बच जाता है। इश्क के ऐसे खतरनाक हालात है ना लड़कों के, ऐसे डेंजरस हालात हैं कि आपकी सोच होगी। मैंने बताया ना मेजॉरिटी में जो खुदकुशियां किस बेस पर होती है? नाकाम इश्क इतनी खतर, और ये शुरू कहां से होता है? बदनजरी से। नजर की हिफाजत कर लेता है, यहां तक नहीं पहुंच, और शक्लों पे मर रहे हैं ना, उसमें अखलाक है। ऐसी ऐसी 2 नंबर लड़कियां, लड़का खुद कह रहा है 2 नंबर है, लेकिन मैं पागल हो गया हूं, मैं क्या करूं? अबे तू ऐसी 2 नंबर से कमबख्त शादी करेगा, कल तेरी औलाद होगी, तुझे हर वक्त वसवसे आते रहेंगे कि पता नहीं कहां जा रही है। नहीं पागल हो गया हूं मैं। वजह क्या है? गैर महरम से क्या हुए ये? फ्री हुए, नजर की हिफाजत नहीं की। उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या अजीब अजीब चीजों पेश हो रहा है, और फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। घर में माँ बाप कह रहे हैं भाई हम ऐसी औरत को घर में कैसे ला सकते हैं यार? फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं। मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोलो, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको। तो ये सारी टेंशन कहां से शुरू होती है? नजर की। इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है? गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा, मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री। ओ भाई तुझे पता नहीं है, इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो। आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया। कितने केसेस आ रहे हैं भाई, हम
میرے تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے میرے جتنے کیس ہیں میں ڈائری میں لکھنا شروع کروں, پھر پڑھ پڑھ کے سناؤں آپ کو, وہی عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی ایک کیس آیا, ایک بہت بڑے آدمی نے شادی کی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے نکالنا لو کہیں اس کو نا, وہ بولے گا بھابھی میں نے تو غلط کیا, یہ مفتی صاحب نے میرا راز فاش کر دیا. لیکن یہ تو ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا خوش تھا نا کہ دیکھو پیسے سے کیا ملتا ہے, سب کچھ, مجھے عشق ہوا, پیسہ ہے. وہ بڑی عمر کا اور وہ بہت ہی کوئی ینگ تھی. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کا فیس بک پہ رابطہ ہوا اس سے بھی بڑے مالدار سے, سمجھ رہے ہیں, دولت کی بیس پہ لڑکی نے اس سے شادی کی, فیس بک پہ اس کی دوستی ہو گئی اس سے بھی بڑے کسی آدمی سے. اس کو ٹاٹا کر کے مارکیٹ سے شارٹ. اب یہ پیسے لے کے کیا کر رہا ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, گھوم رہا ہے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ جیسے آپ ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو, آپ نے دولت سے کسی لڑکی کو خرید لیا تو لڑکی بھی کیا چاہتی ہے, ٹینشن فری. تو ٹینشن فری میں تو یہی ہے, جو اچھا لگے وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی, اس لڑکی نے کہا بھائی مجھے وہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, نکلو عدالتیں کھلا 2 منٹ میں یوں کر کے پکڑاتی ہیں, کیونکہ عدالتیں بھی ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ وہ ٹینشن فری زندگیاں ہیں جو شرعی لمٹ, اسلام کی حدود کو کیا کر رہی ہیں, کراس. اگر اسلام پہ پابندی ہوتی, عورت کو پتا ہوتا بھائی جب میں نے نکاح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کسی سے دوستی لگانا جائز نہیں. بے شک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, برداشت کرنی ہے ٹینشن, لیکن اس نے ٹینشن برداشت نہیں کی, کسی اور سے شادی کر لی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس سے وفا کرے گا؟ بولو نا یار. وہ کہے گا, اس کو پتا ہے یار دولت دیکھ کے آئی ہے, جب اس کی نہیں تھی تو میری کہاں سے ہو. جب یہ تھوڑا سا اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ دائیں بائیں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جیسے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا. پھر یہ پرانے والے کو یاد کرے گی, نہ نئی کی رہے گی نہ پرانے کی رہے گی. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا کہ وہ جو پبلک پلیسز ہیں جہاں الٹا گر کے نا سر پھاڑا جا سکتا ہے, تو وہاں جا کے پھر لٹکنے کی کوشش کر رہی ہوگی, پھر گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوگا وہاں اس کو. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں, ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے, بچا لیتی ہے. لوگ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں نا, اولاد باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, باپ سے ریلیشن ختم. بہت دفعہ باپ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفنس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفنس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے, ابے میں بیمار ہوں, خدمت کے لیے آ جا. اب بچے کو دلچسپی نہیں ہے, وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا, میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, اس نے بڑی ہوشیاری کی, ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار کو. بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار, وہ خدمت کر رہا تھا اس کی, اس نے ساتھ نہیں چھوڑا, بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے, میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی اگر شہوت پرست ہوگی, دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے. اس چوکیدار نے اپنی خواہشات کو قربان کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یار میرا سیٹ ہے, اس کا نمک کھاتا ہوں میں, بیمار ہو گیا, اس کی خدمت کرتا ہوں. اس کو اس پہ اتنا محبت آئی, پیار آیا, پورا بنگلہ اور جتنی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ساری کا مالک چوکیدار کو بنا دیا. اب جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سارے آ گئے, جیسے کوے نہیں آتے یا گدھ آتے ہیں مردہ کھانے کے لیے, تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے, جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتا چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کر دیا ہمارے باپ نے, گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا, میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے, میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک, جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا, جو بندہ ٹھیک نہ ہو, اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان, اتنا کھلایا پلایا, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو, نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے.